بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بڑے دو اہم موضوعات ہیں۔ سب سے پہلے اسرائیل اور ایران جنگ کے بارے میں دو تین چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اسرائیل اور ایران کی کشیدگی کوئی آج کی بات نہیں ہے، اور یہ بہت اہم، اس میں ایک اہم پوائنٹ ہے جو اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس کو سمجھ لیں ذرا۔ اسرائیل اور ایران کی اگر ہم کشیدگی کی بات کریں تو یہ کئی اشروں کے اوپر محیط ہے، یعنی کہ آج سے کوئی 50-60 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ، جب وہاں پر اسرائیل اپنی ریاست بنانے کی کوشش کر رہا تھا، یہ 1945 سے بھی پہلے کی باتیں ہیں، تو اس وقت سے ایران کے ساتھ اس کی حالات بہتر نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ اس وقت سے ان کی، یعنی کہ اس میں کوئی اور کئی چیزیں ہیں، اس میں اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ اس میں شامل ہیں، تو یہ کشیدگی بہرحال ان کی چل رہی ہے۔ اچھا، حالیہ دنوں کی اگر ہم بات کر لیں تو ایران پچھلے چند سالوں سے جس طرح سے نیوکلیر ٹیکنالوجی کے اوپر وہ بات کر رہا ہے کہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی، اور انہوں نے بہت سارے جو سینٹرز وہاں پر جوہری انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، جہاں پر وہ اس کے اوپر وہ کام جاری ہے، جہاں پر ایٹم بم بنانے کے حوالے سے یا یورینیم کو افزودگی کے حوالے سے جہاں پر کام ہو رہا ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ان کی انٹیلیجنس اور ان کے ساتھ امریکہ بھی شامل ہے، اور وہ سر اس کو واچ کر رہے ہیں۔ اب وہ کیسے چاہیں گے، یعنی کہ ہماری یہ انسانی عقل کا یہ تقاضا ہے کہ اسرائیل یا امریکہ کب چاہیں گے کہ ایک اور اسلامی ملک کے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی وہ ان کے پاس ہو، جس طرح سے نیتن یاہو نے بھی یہ کل کہا حملوں کے بعد، انہوں نے کہا جی کہ جب تک یہ جتنے بھی ان کے جوہری سینٹرز ہیں جہاں پر وہ کام ہو رہا ہے ایٹم بم کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے حوالے سے جہاں پر کام ہو رہا ہے، تو جب تک ہم ان کو خدا نخواستہ مکمل طور پہ تباہ نہیں کر دیں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ نیوکلیر پاور کا حامل ایران اسرائیل کو تو قابل قبول نہیں ہے، وہ تو سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پر اہم ترین بات یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے، جس طرح سے میں نے ایک بات پہلے آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ اسرائیل اور ایران کی کشیدگی آج کی بات نہیں ہے، یہ کئی اشروں کے اوپر، یعنی کہ یہ کوئی 50 سال سے زائد عرصے سے ان کی کشیدگی آپس میں چل رہی ہے۔ یہ پوائنٹ ذرا ہم ذہن میں رکھ لیں۔ اور اب حالیہ دنوں میں کی اگر ہم بات کر لیں تو پچھلے کئی ہفتوں سے، یعنی کہ جب یہ پاک بھارت کشیدگی ہوئی اس وقت ان کا معاملہ بھی آپس میں چل رہا تھا، اور وہ ٹرمپ اوپنلی کہہ رہا ہے، اس نے پریس کانفرنسز میں کہا، اس نے صحافیوں کے سوالات کے جوابات میں یہ کہا کہ اسرائیل کسی بھی وقت ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ ذرا بات، یہ پوائنٹ جس کے اوپر میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ذرا ہم ذہن میں رکھ لیں۔ اب جب اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا اور پہلے ہی حملے میں ان کے ٹاپ لیڈرشپ جو ہے، یعنی کہ موسٹ ٹاپ، اب دیکھیں کسی بھی ملک کی فوج کا سربراہ سب سے اہم شخص ہوتا ہے، سب سے اہم شخصیت ہوتا ہے فوجی سربراہ، اور پہلے ہی حملے میں 3 موسٹ امپورٹنٹ جرنیل، ان میں آرمی چیف سمیت، وہ شہید ہو گئے، اور اس کے ساتھ 5 ان کے نیوکلیر ٹیکنالوجی کے حوالے سے سائنٹسٹ جو ان کی نیوکلیر ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہے ہیں، جو کہ ایٹم بم کے اوپر کام کر رہے ہیں، جو یورینیم کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ بھی شہید ہو گئے۔ یعنی کہ 5 سائنٹسٹ ٹاپ، سب سے اہم سائنسدان ان کے 5، اور 3 اہم ترین فوجی جرنیل، آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی سب سے ٹاپ لیڈرشپ، ان کے جو روحانی پیشوا کے بعد، ان میں آرمی چیف، میں بار بار کہہ رہا ہوں سب سے اہم، وہ شہید ہو گئے پہلے ہی حملے میں۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس کیا کرتی رہی؟ ایران کے جو انٹیلیجنس کے جو لوگ ہیں، یا ان کے جو پالیسی میکر جو لوگ ہیں، جو باہر سے خبریں کلیکٹ کر رہے ہیں، ان کا فورن افیئر ہے، وہ بے خبر بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا پریپریشن کی کہ صرف بیان دینا، صرف باتیں کرنا، صرف نعرے لگا دینا، صرف جناب بڑی بڑی کہ ہم آپ کو یہ دشمن سے کیا آپ لوگ باخبر نہیں ہیں؟ کیا اتنے سالوں سے، میرا یہ بتانے کا مقصد یہ تھا، جو اسرائیل کے ساتھ آپ لوگوں کی کشیدگی چل کے، آپ اسرائیل کی نیچر سے واقف نہیں ہے؟ جو دشمن ہوتا ہے، جو فرنٹ، یعنی کہ آپ بالکل آمنے سامنے، جس طرح سے انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی رگوں سے، ایک دوسرے کی نیچر سے، ایک دوسرے کی فطرت سے، ایک دوسرے کی حرکت سے ہم واقف ہیں، اور ہم اس لحاظ سے ہم اپنی تیاری رکھتے ہیں۔
یہ لیکن کیا ایران ان ساری چیزوں کو ایرانیوں نے اگنور کر دیا؟ اتنی پور انٹیلیجنس آپ لوگوں کی، اتنے پور انتظام، کہاں ایئر ڈیفنس سسٹم کہیں نظر آیا آپ لوگوں کا؟ کیا وہ بالکل دناتے پھرے 200 سے زائد ان کے جنگی جہاز ایران میں سارا دن وہ کارروائیاں کرتے رہے؟ رات کو بھی جو خبریں ہیں وہ تبریز میں اور اصفہان میں اور دیگر مشہد میں اور دیگر شہروں میں، آپ کے کیپٹل تہران میں وہ کارروائیاں کوئی دفاعی سسٹم آگے سے ہمیں نظر نہیں آیا. اور آپ لوگوں کی جو جوابی اب تک کی جو کارروائی ہے وہ کیا ہے؟ نہ ہونے کے برابر ہے. جو ڈرونز آپ لوگوں، ڈرونز کا تو ہم بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ اب یہ جو پچھلے حالیہ دنوں پاکستان کی اور انڈیا کی جو مسئلہ جو رہا، اس میں ڈرونز کو بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ڈرونز ہماری طرف آتے رہے اور ہماری تو عوام ان کا شکار کرتی رہی. فوج تو دور کی بات ہے، رینجرز تو دور کی بات ہے. تو ڈرونز کی کیا وقت ہے؟ یا ڈرون سے کیا آپ ڈرونز بھیج رہے ہیں، وہ اردن بیچ میں سے ان کو گزرنے نہیں دے رہا، وہ ان کو گرا رہا ہے. پھر عراقی جو ایئر سپیسیز ہیں وہاں سے جو چیزیں، وہاں پر بھی آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر امریکہ موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں کہ ہماری تیاری ہمیں نظر نہیں آئی، یعنی کہ جو تیاری ہونی چاہیے تھی کم از کم. دیکھیں ان کا جو پہلا جو حملہ تھا، آپ ایک عام انسان کو پتہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ آپ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، اور آپ نے جس سنجیدگی سے اور جس مطلب کہ جس تیاری سے آپ لوگوں نے حملے کو لینا تھا کہ کم از کم اگر وہ پہلا حملہ کرتے تو کوئی عام چلے نقصان ہوتا، کوئی جو فوجی تنصیبات ہیں وغیرہ ادھر ادھر کوئی، لیکن آپ کی ٹاپ لیڈرشپ لقمہ اجل پہلے ہی حملے میں، تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. ایک تو یہ بات ہے ایران کے والے سے کہ ان کی تیاری. ہاں یہاں پر یہ چیز ضرور ہے کہ ہماری دعائیں ایران کے ساتھ ہیں، وہ ہمارا مسلمان بردر ملک ہے. ہم کہاں جا سکتے ہیں اپنوں کو چھوڑ کے؟ یہ ہم جس طرح سے کہتا ہوتا ہے کہ ہم سلگ رہے ہیں خود، اور ہم جل رہے ہیں، ہمارا دل جل رہا ہے کہ یہ کیا تیاری تھی آپ لوگوں کی، اور یہ کیا ایک جانتے ہوئے، اور ایک جس دشمن سے انسان واقف بھی ہو، جس کی حرکتوں سے واقف ہو، جس کی انٹیلیجنس موساد سے آپ واقف نہیں ہیں. پچھلے دنوں جب آپ کے وہ سارے معاملات ہوئے تھے جس میں آپ کے جو پریزیڈنٹ کی شہادت ہو گئی، ساری چیزیں کیا وہ آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں تھی؟ تو پہلے ہی حملے میں یہ سارا اتنا بڑا لوس آپ لوگوں نے اٹھا لیا، تو پھر ظاہری بات ہے کہ فوج کا اور عوام کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی؟ ہمارے اوپر یہ گزر رہی ہے. پاکستان کی عوام بے چین ہے، وہ تڑپ رہی ہے کہ ظاہری بات ہمارا تو رشتہ ایک دین کا اور لا الہ الا اللہ کا رشتہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے، اور وہ ڈائریکٹ جو آپ کی عوام ہے وہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی کہ ایک فرسٹ اٹیک میں، پہلے ہی حملے میں آپ لوگوں کی ٹاپ لیڈرشپ، آپ ان کو نہیں سیکیور کر پائے، آپ ان کو نہیں بچا پائے. تو یہ فیلئر ہے بہت بڑا، جو میں کہنا چاہتا تھا، جو ایک برڈن تھا میرے دل میں نے آپ لوگوں کے سامنے وہ چیز رکھی. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ وہ کچھ سوالات کی شکل میں کہ امت مسلمہ کہاں ہے. ہم بڑی اس کے اوپر باتیں کرتے ہیں، ہم امت واحدہ ہیں، ہم مسلم امہ ہیں، ہمارے مفادات ایک ہیں، ہماری ترجیحات، ہماری آبجیکٹیو، ہمارے گولز، ہماری منزل ایک ہے. تو اس وقت جب کسی ایک ملک کے اوپر اس کی جان کے اوپر بنتی ہے، اس کی سالمیت خطرے میں ہوتی ہے، اس کا وجود خطرے میں ہوتا ہے، اس کے اوپر عالم کفر ٹوٹ پڑتا ہے. اب جب اسرائیل کے اوپر اگر جوابی کارروائی ہوتی ہے تو امریکہ ڈائریکٹ اس کے ساتھ، صرف امریکہ نہیں اور کئی ممالک ان کے ساتھ ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا اپنا اسلامی ملک اردن ایرانی ڈرونز کو گرا رہا ہے. سعودی عرب کیا کر رہا ہے اس میں؟ صرف کیا بیان دے دینے سے، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے جی ایک بیان دے دیا، اسٹیٹمنٹ دے دی جی کہ یہ مذمت کرتے ہیں، یہ مذمتوں سے یہ چیزیں کیا حل ہونے والی ہیں؟ اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذمتی جو بیان جاری کر رہے ہیں اپنی حاضری لگوانے کے لیے میڈیا میں، تو اس سے کیا ہونے والا ہے؟ تو امت مسلمہ کا کردار آپ ذرا دیکھیں. OIC جس کے بڑے اجلاس ہوتے ہیں اور کروڑوں اس کے اوپر خرچ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے 3 دن اس کے سیشن چلتے ہیں، اس کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، ساری جناب اس کے مسلم دنیا اس کی ممبر ہے، وہ کہاں اس کی وائس آف OIC کہاں ہے؟ کیا اس کا رول؟ پھر یہ ختم کر دینی چاہیے، اس کو پراپرلی پھر ان ایکٹیو کر دینا چاہیے، جب اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی فائدہ ہے تو پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اور عرب لیگ کیا کر رہی ہے جی؟
یہ دیکھیں عرب خطے میں آتا ہے نا جی، ایران کے ساتھ وہ سارے مطلب یہ ہے کہ اس کے ممالک ہیں، عراق ہے، پھر آگے کویت، پھر سعودی عربیہ، اور پھر یہ سارا جو عرب خطہ جو ہے، مڈل ایسٹ جس کو کہا جاتا ہے، کہ جتنی اس کی امپورٹنس ہے، تیل سے مالا مال ہیں، گیس سے مالا مال ہیں، دیگر معدنیات سے یہ ملک مالا مال ہیں، گلف ان کے پاس ہے، یہ ساری چیزیں ان کی اہمیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ لیکن عرب لیگ کا بھی کچھ کام بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا، کہ ان کا بھی کوئی فورم ہے یا نہیں ہے کہ اس فورم پہ آ کے بھی وہ کچھ بات کریں، یا امریکہ سے کم از کم بات کر لیں کہ بھائی آپ یہ کہ ہم آپ کو کیا پروٹوکول دے رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اسلامی فوج کا جو کانسیپٹ تھا، جنرل رحیل شریف بھی گئے سعودی عرب میں، اس کے اوپر کچھ کام ہوا، لیکن وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو بہرحال یہ دوسری کچھ چیزیں تھیں کہ ایرانی انٹیلیجنس کے اوپر یہ کوشچن مارک ہے، ان کی جو فوجی پریپریشن تھی، جو باتیں وہ کر رہے تھے۔ آپ ایک بڑے اپنے سے بڑے ملک کو جب للکارتے ہیں اور وہ جب باتیں کرتے ہیں، تو پھر یار تیاری، مجھے اس بات کی میں انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا کہ یہ پہلے ہی حملے میں اتنا بڑے نقصانات آپ لوگوں نے اٹھائے، اور اس کی کوئی دفاعی نظام بالکل نہ ہونے کے برابر، اور جوابی کارروائی آپ جو کہہ رہے ہیں کل تک، تو ہمیں کچھ کی ضرور ہے ایران نے جوابی کارروائی، اللہ کرے کہ وہ اس کے پاس اگر کوئی ایسے ایک تو جو روایتی ہتھیار ہے، میں سمپل اگر کہوں، روایتی ہتھیاروں سے یہ آگے کی وار ہے، یہ بات ہمیں پوری دنیا نے، اور خاص طور پہ اگر مسلم امہ کی ہم بات کر لیں تو انہوں نے حالیہ جو مئی کے پہلے دنوں میں انڈیا پاکستان کی جو وار ہوئی، وہ ساری کی ساری جنگ ڈیپینڈ کر رہی تھی ٹیکنالوجی کے اوپر۔ یہ ساری کی ساری جنگ جو ہے یہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہے۔ اگر جس ملک کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ظاہری بات ہے کہ محنت ہے، اس کے اندر قربانی بھی ہے کہ جناب ہمارا جو دفاعی بجٹ ہے، ہم ایک سائڈ پہ تو رونا روتے ہیں، لیکن جب سے یہ واقعہ ہوا ہے تو لوگ بھی چلے مطمئن ہیں کہ فوج اگر جو پیسہ لگا رہی ہے، پھر اس کا مظاہرہ بھی تو ہوا، اس کا اظہار بھی ہوا۔ ہاں ایک اور بڑی اہم بات کہ جس طرح سے 200 سے زائد اسرائیلی جیٹ طیاروں نے ایران کے اندر کارروائیاں کی ہیں، تو ہونا تو پھر یہی چاہیے تھا کہ ایرانی فضائیہ بھی وہاں پر جا کے کوئی کارروائی کرتی ہمیں نظر آتی ہے اب تک، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ میزائلز کے اوپر یا ڈرونز کے اوپر یا راکٹوں کے اوپر یہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، مطلب یہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، اللہ نہ کرے ایسے نہ ہو کہ جو ہوائی فوج ہے یا ان کی جو ایئر فورس جو ہے وہ پاورفل نظر نہیں ہمیں آ رہی۔ اگر ان کے پاس جو ہوائی قوت ہوتی تو اس کا بھرپور مظاہرہ اب تک ہو جانا چاہیے تھا۔ اللہ کرے کہ یہ میرے الفاظ غلط ہوں، اور آنے والے جو 24 گھنٹے ہیں ان میں ایران کوئی بڑا سرپرائز دے، اور اسرائیل کو وہاں پر بھی جو تباہی کے مناظر ہمیں ہمارے ان شہروں میں نظر آ رہے ہیں، تہران میں آ رہے ہیں، اصفہان میں آ رہے ہیں، تبریز میں آ رہے ہیں وغیرہ دیگر علاقوں میں، جہاں پر ایٹمی وہ ریئیکٹرز وغیرہ کام کر رہے تھے، جس طرح ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، ایسے مناظر ہمیں اسرائیل میں بھی نظر آئیں۔ جیسے پاکستان کے اوپر اٹیک ہوا تھا تو جب ہمارے پھر صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، پھر دنیا نے دیکھا تھا جیسے چیخا تھا ہندو، اور جیسے پھر تباہ و برباد ہم نے ان کو ایسے، اللہ کرے کہ ایران بھی کوئی ریئیکشن دینے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن بہرحال یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا کٹھن دور ہے، خاص طور پہ جیسے میں نے کہا کہ اس وقت ہمیں بالکل بھی امت مسلمہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ حقیقت ہے اور اس کو ہمیں ماننا ہوگا، اور یہ ایک لمحہ فکریہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ ہماری تاریخ کا، ہماری ہسٹری کا یہ ایک بڑا اہم موڑ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا دکھا رہے ہیں، ہم ان کو کیا بتا رہے ہیں۔ ایک طرف ہماری بھرپور تاریخ اور دوسری طرف ہمارا آج اور ہمارا کردار کہ ہمارے اپنے ہی دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال آخر میں بہت ساری دعائیں، چونکہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے ایران، ہم مسلمان ہیں، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، بھائی تکلیف میں ہے، ان کی عوام تکلیف میں ہے، ایران تکلیف میں ہے، تو گویا کہ ہم تکلیف میں ہیں۔ بہت ساری ان کے لیے دعائیں، اللہ تعالیٰ فتح اور کامیابی ان کا نصیب ہو، اور آخر میں ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔